اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، زندگی امید کا نام ہے۔ کبھی ایک گناہ انسان سے ہو جاتا ہے تو انسان نا امید ہو جاتا ہے اور شیطان اسے ورغلاتا ہے کہ وہ مزید گناہوں کے بوجھ اپنے سر اٹھا لے اور اپنے آخرت کو تباہ کرے اور اپنے قبر کو جہنم کا بڑا بنائے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ کہ جسے سن کر انشاءاللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہم اس پر اپنے اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اللہ پاک اسی وقت ہمیں معاف فرمائے۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام ایک روز کوہ طور کی طرف اپنے اللہ سے راز کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں اسے ایک شخص ملا جو بڑا ہی رو رہا تھا، استغفار پڑھ رہا تھا، اللہ سے معافیا مانگ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو اور اتنے رو رہے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آپ کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس شخص نے کہا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راز کے لیے جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت مانگنا اور اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ میں نے جو گناہیں کی ہے اسے معاف فرما دے اور مجھے بخش دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ تو عالم الغیب ہے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن ایک ایسا شخص مجھے راستے میں ملا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہا تھا اور بخشش مانگ رہا تھا۔ یا اللہ اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جا کر اس شخص سے کہہ دو کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے ایک ایسی گناہ کی ہے کہ میں تجھے نہیں بخشوں گا، چاہے تو کتنا ہی توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے، میں تجھے بخشنے والا نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس اس شخص کے پاس جب آئے تو اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو بخشنے والا نہیں ہوں، جتنے بھی استغفار پڑھ لو، توبہ کر لو، لیکن میں تم کو بخشوں گا نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ کچھ دنوں کے بعد واپس اسی راستے پر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے راز کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف اسی شخص کو اسی حالت میں پایا اور اس شخص نے پھر اس موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت مانگنا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس آئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اپنے راز کو ختم کرنے کے بعد اللہ سے اس نے پوچھا کہ یا اللہ اس شخص نے پھر وہی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس شخص کو اسی وقت معاف کر دیا، یعنی جب تم اس سے ملے میں نے اسی وقت اسے معاف فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس اس شخص کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ شخص واپس اسی جگہ پہ اسی طرح رو رہا ہے اور اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تم سے ایسی کون سی گناہ ہوئی ہے جو اللہ پاک تمہیں معاف نہیں کر رہا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب تم اللہ سے ہم کلام تھے تو اللہ نے میرا وہ گناہ آپ کو بتایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب اللہ نے میرا وہ گناہ آپ کو نہیں بتایا تو میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ اور میں اللہ سے جب تک زندہ ہوں استغفار پڑھتا رہوں گا اور اس سے معافیا مانگتا رہوں گا، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ مجھے معاف کرنے والا نہیں تو میں توبہ کیوں کروں، بلکہ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں اور میں جب تک زندہ ہوں اللہ سے توبہ مانگتا رہوں گا۔ اس کے گھر
دیر ہے اندیر نہیں، وہ مجھے ضرور معاف فرمائے گا۔ دوستو، ایک ایسا واقعہ ہے جس سے انسان کی امیدیں تازہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے رحم ہے، اللہ تعالیٰ اتنے ہم پر مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کے گناہوں پہ اس طرح پردہ ڈالتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کا نبی تھا، اللہ کا پیغمبر تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا وہ گناہ نہیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کا بہت ہی زیادہ منتظر ہوتا ہے کہ کب وہ توبہ کر لے اور میرے در پر آ کر مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ دوستو، ہمیشہ گناہ ہو جائے، جب بھی گناہ ہو جائے، اپنے گناہ پر پشیمان ہو کر اللہ سے استغفار کر لینا چاہیے، اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی گھر دیر ہے اندیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد کوشش کرے کہ وہ گناہ ہم سے نہ ہو۔ ماں باپ سے زیادہ، یعنی 70 ماؤں سے زیادہ مہربان کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ ہے۔ دوستو، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں۔ اللہ کی عبادت تو اپنی جگہ، لیکن اگر ہم اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا صرف یہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور مسلمان کے گھر پیدا کیا، پیڑھی در پیڑھی مسلمان ہے، دوستو یہ شکر ہم اللہ کا ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نعمتوں کا شکر ہے، جسم کا سالم ہونا، ثابت ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر۔ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہمارے پاس یعنی ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، اگر اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی ناشکری کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔